بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن ہائے یہ سندھی چادر جو دیتے ہیں وہ مجھے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے سر آپ کو کیوں وہ دیتا ہے سندھی ہے تو مجھے I didn't have the answer. اجرک Ajrabi. I didn't know what to say, so I thought I'll ask you. انہیں کہیں کہ ان کے بابا جی لیتے تھے، میں تو اس لیے لیتا ہوں. میں نے یہی جواب سوچا تھا. اور جو سندھی کیپ ہے بابا جی کی، یہ اس کو اگر آپ ویسے دیکھیں تو جو سامنے اس کا کٹ ہے نا، یہ بالکل محراب کی طرح ہے. روایات میں اللہ جانے صحیح کتنا غلط کتنا ہے. کچھ تاجر جو ہیں سندھ سے وہاں گئے تھے مدینہ منورہ، سرکار دو عالم کو کوئی تاجر تھے سندھ کے، انہوں نے یہ کیپ دی تھی اور سرکار کو یہ کیپ بڑی پسند آئی تھی. اب یہ روایات ہیں، مجھے نہیں پتا. اور یہ چادر جو ہے یہ تو 4000 5000 سال سے وہ کہتے ہیں کہ سندھ کے یہ کلچر کا حصہ ہے. اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے بیسیکلی کہ اگر کوئی بچہ بچی، یعنی یہی لفظ میں یوز کروں گا، نا سمجھ بچے عام زبان پینڈو زبان عشق میں شوکیدہ چکر ہو گیا. لوگوں نے عشق کو بھی تو گناہ بنایا بنا، لیکن اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں لیکن ظالم سماج ان کے خلاف ہے، وہ لڑکی کو لڑکا لے گیا ہے اپنے گاؤں کہ جی ہم اپنے گاؤں شادی کر لیتے ہیں، یا انہوں نے اسے کہتے ہیں عام زبان میں، تو یہ بہرحال اچھی بات نہیں ہے عزت اگلے کی، تو وہ بھگا کے لے جانا. ٹھیک ہے، ساڈے پنڈا چ بائیں واپس کرنی، بائیں موڑنی. تو بہرحال سندھ میں بھی یہ سارا کلچر اس علاقے میں. تو اگر کوئی لڑکی یا عورت، کوئی لڑکا ینگ لڑکا بچے جو بھی ناسمجھی سے یا پیار محبت میں، وہ اس کے ساتھ چلے گئی اپنا گھر چھوڑ کے، لیکن آفیشیل شادی کے بغیر، یعنی ویسے بھاگ گئے، اسے بھاگنا ہی کہتے ہیں، پیار محبت اتنا تھا یا وٹ ایور جو. لیکن اگر وہ اپنے گاؤں ہی گیا ہے یا اس کے گاؤں کے لوگوں کو پتہ چل گیا یا کسی بھی گاؤں میں وہاں انہیں پتہ چل گیا کہ یہ اپنے گاؤں والوں کے، اپنے گھر والوں کی ولی کی اجازت کے بغیر یہ ادھر آ گئی ہے بچی، یا یہ لے آیا اس کو، یا اغوا کر لیا ہے، یا ہو گئی ہے اغوا، یا وٹ ایور، یا بے وقوف بن گئی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ بچی کو نہیں پتہ تھا، یا اتنی اس کو ایکسپوئر نہیں تھا، تو فراڈیا اس کو باتوں میں لگا کے لے گیا ہے، یا صحیح بھی تھا وہ، چاہے ان کا سچا پیار ہے. اگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مجھے تھوڑا سا علم ہے، سندھی لوگ مائنڈ نہ کر جائے، میں غلط نہ ہو جائے، لیکن میرے خود سندھ میں سے کچھ لوگوں نے جو بتایا، وہ کہتے ہیں ہمارے یہ کلچر ہے کہ اگر ایسا ہو جائے اور وہ بچی کو لے آتا ہے تو اس گاؤں کے لوگ یا اس کے گھر والے فوراً اس بچی کو لے کے اس کو یہ چادر دیتے ہیں، اس کو کور کر دیتے ہیں، اس کا چہرہ بھی نہ نظر آئے، اور خود اپنی عورتیں بھی ساتھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ اب اس گاؤں جاتے ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ اگر اسی دن پتہ چل گیا ہے تو رات ہونے سے پہلے پہلے، شام ہونے سے پہلے پہلے وہاں پہنچا جائے، یا اس گاؤں میں ہی حرکت سیم میں ہوئی ہے تب بھی. اب وہ جاتے ہیں اور وہ اپنی، ان کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہاں جا کے سروں سے دوپٹے نیچے کر لیتی ہیں، یا چادریں بھی جو ہوتی ہیں ان کی دہلیز پہ پہن لیتی ہیں کہ آپ کی عزت کو تو ہم کور کر کے واپس لے آئے ہیں، چلے ہمارے بچے کی غلطی ہے یا ہمارے بندے کی غلطی ہے، ہمارے گاؤں کی، اب ہماری عزتیں عورتیں عزتیں ہیں، ہماری عزتیں ہم آپ کے دروازے پہ لے آئے ہیں، اب ہماری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کی عزت گئی، آپ کا حق ہے، آپ کی عزت پہ ہاتھ ڈال دیا اس بندے نے، تو اب آپ نے بدلہ لینا ہے. تو ان کے پاؤں میں چادریں پھینک دی نا، ان کی دہلیز پہ پھینک دی، اور عورتیں ننگی کھڑی ہو گئیں سامنے، سر ننگے سر یعنی کھڑی ہو گئیں. تو ویسے تو کلچر اچھے خاندانی کا جو کلچر ہے وہ پھر یہ ہے کہ وہ ادھر کے بھی جو بڑے ہوتے ہیں وہ فوراً اپنی چادریں ان کے سروں پہ دیتے ہیں، ان کے دوپٹے بھی ان کے سروں پہ دیتے ہیں. اور کئی بار تو ان بچے بچی کی آفیشیل شادی کر دی جاتی ہے کہ چلو کر ہی دیں اگر یہ اپنے آپ کو پسند. اللہ رسول کا حکم تو ویسے یہ ہے کہ بچی کی شادی اس کی مرضی کے خلاف نہ کی جائے، اس پہ زور زبردستی نہ کی جائے، کیونکہ یہ بہت زیادہ فساد اور بہت زیادہ غلطیوں کا بوجھ آگے بنتا ہے. آگے بچے بھی، اولاد بھی بھگتتی ہے، اور گھر بھی تباہ ہو سکتا ہے.
اگر زور زبردستی شادی کی گئی ہو، تو شادی بلکہ مانی نہیں گئی، اسے بھی زنا ہی کہا گیا جو زور زبردستی اگر لڑکی کی مرضی کے خلاف ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں میں اور ہماری جنرل پاپولیشن میں اور خواتین میں نہ ایجوکیشن اس لیول پہ پروموٹ کی گئی، نہ ان کو ایجوکیٹ اتنا کیا گیا ہوتا ہے. اب وہ بچی اگر نہ سمجھ آئے، ماں باپ کا خیال ہے کہ یہ نہ سمجھ آئے اور بیوقوف آدمی کے پیچھے لگ گئی ہے. اب یعنی ینگ ایج عمر ایسی ہوتی ہے، اب اس بچی کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وال ٹکنے نے نہیں ٹکنے میں کی دسنا، سارا بچ بہ کے روندی پئی ہے، یا اٹھ کے آ گئی کبھی میرا ہاتھ پھاڑ دی، جو بھی اس کی حالت ہے. اسی طرح کئی بار بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے تو ماں باپ، کوئی بچے ایسے ہوتے ہیں زود رنج ہوتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے میرے گھر والے جو ہے نا کہیں سیلاب سے لیا ہوا ہے یا کہیں سے پکڑا ہوا ہے مجھے، یا کوڑے سے اٹھایا ہوا ہے، روڑے سے اٹھایا ہوا ہے، یا یتیم خانے سے لیا ہوا ہے، یا بائی چانس ابو فوت ہو گئے یا امی فوت ہو گئی یا ابو نے دوسری شادی کر لی، تو وہ اس پہ تھوڑا ظلم بھی ہوتا ہے. اب یہ بچہ جو ہوتا ہے اس کو پیار کی تلاش میں اصل میں ہوتا ہے. اب اسے جو کوئی بھی پیار سے بات کرتا ہے، اور ایک تعریف اتنا خوفناک ہتھیار ہے، میں کاکیوں کو اسپیشلی کہنا چاہوں گا، اور کاکے بھی آج کل بچ کے رہے ہیں، کاکیوں نے بھی پتہ لگ گیا، تو وہ کہیں کہ آپ بہت پیارے ہیں، بس ادھا بندہ تو اتنی مر جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایویں ہی شو کر دیں کہ بس اندر جائے خباثت ہو. ٹھیک ہے، لیکن ہر انسان، میجورٹی انسان تعریف کے سارے بھوکے. میں پیار میں بھی کرٹیسائز اس کو بھی کروں گا جس کو برا لگتا ہے، اس کے بھلے کی بھی بات میں نے اب سب کے سامنے کہی ہے، ڈانٹا جس کو برا لگے گا، لیکن میں چلو ہوں ہی پاگل نا، میرے محکمے سسٹمز اور تو جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچرز میں، ہمارے گاؤں، ہمارے دیہات یا شہروں میں بھی اسپیشلی پچھلا جو 100-150 سال ہے ہمارا، اس میں معاشی تباہی اتنی ہوئی ہے، اور سماجی اور ویسے بھی ہم ایک محکوم قوم کے طور پہ زیادہ تر رہے ہیں، مسلمانوں کا ہر جگہ اتنا برا حال ہوا ہے کہ وہ کلچر اور جیسے کہیں کہ اصل جو کلچر تھا وہ تو رہا نہیں. اور پچھلے 30-40 سالوں میں تو پاکستان میں بہت 40 ہی میں کہوں گا، میں اندرون شہر لاہور کا کلچر اور تھا اور ماڈرن علاقوں کا کلچر اور تھا. اور اندرون شہر میں نے خود اس دور میں دیکھا کہ ماما بہنا سانجیاں سن، کاکی کوئی جا رہی ہو تو وہ لڑکے جو یا مرد جو ہیں کسی کی جرت نہیں تھی کہ ادھر کسی کو چھیڑے، کوئی غلط بات کرے، کوئی بلکہ دیکھے ہی اس کو. آپ کے لبرٹی کا کلچر اور تھا، اور جو آپ کے اندرون شہر کا کلچر تھا میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ بالکل اور تھا. یہ کنڈی شونڈی کا کنسیپٹ، یہ نہیں میں کہتا کہ وہاں کوئی لڑکے لڑکیوں کو چکر نہیں چلتے ہوں گے، کھڑکیوں سے جھانکا نہیں جاتا ہوگا. مسلسل سین تارک صاحب اتنے بھی کتنے رہتے رہے ہونے نے، تو انہوں نے یورپ چ بھی نال ٹرین چ بھی بیٹھی کڑی انہوں نے عاشق ہو جاتی تھی. تو وہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، کیوپڈ کا تیر ہے یا شوق ہے، وہ اپنی جگہ بات ہے. لیکن کسی کو خام کا خراب اور گندا نہیں کیا جاتا، دھوکہ نہیں دیا جاتا تھا، یا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف فلرٹ نہیں تھا. کاکی ہی کی عزت ہوتی ہے، یہ یاد کاکیوں کو اپنے آپ کو ایکنالج کرنا ہے کہ اسلام کیا، اللہ نے نیچر نے عزت ہے یہ عورت کے پاس ہے، کاکی کے پاس ہے. باپ کی، بھائی کی، خامند کی، ساروں کی عزت کاکی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ مرد کی عزت لٹ گئی؟ عزت ہوتی کاکی کے پاس. لیکن چونکہ ایجوکیشن اس لیول پہ نہیں ہوئی، اور چونکہ ہمدرد ہوتی ہے، دو چیزیں میں نے کہا نا، خوبصورت بھی ہوتی ہے، اور اگر کم خوبصورت ہو، ایک ہی گھر میں 4-5 بہن بھائی، ایک بیچارہ میرے طرح ذرا سانولا ہے، ٹھیک ہے، یا اس بہن کے نین نقشے اتنے اچھے نہیں ہیں، تو وہ اس بات میں بھی ڈپریس ہو سکتی ہے. اس کو 2 نمبر بندوں کے لیے، کاکوں کے لیے پھنسانا بڑا آسان ہوتا ہے. وہ ٹرم یوز کرتے ہیں پھنسانا، کہتے ہیں تو بڑی سونی ہے، اس کو کسی نے پیار نہیں کیا ہوتا، کسی نے سنا نہیں کہا ہوتا، اس فکرے پہ پھسل جاتے ہیں، پھر کوفیاں ہو جاتی ہیں. دوسرا، دشمنیوں میں بھی یہ گاؤں وغیرہ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مین چیز یہ ہے کہ شیطان بھی اس میں اور نفس بھی، اوپر سے عمر ایسی ہوتی ہے تو نا سمجھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ یا گھر میں زیادہ بچے ہیں تو اب 1-2 بچے کو لگتا ہے کہ میں تو انوانٹیڈ ہوں، یا اسے کہہ ہی دیتے ہیں تو چاہیے نہیں سی، امی بھی کہتی سی سانو اسی کیا ہے چھیتی ہو گیا، چاہیے نہیں سی، پہلے 4 سال 5 سال انوانٹیڈ ہوتا ہے. اسے کوئی شو کرتا ہے کہ یو آر وانٹیڈ بائی می، تو اس کے لیے یہی بڑی بات ہوتی ہے، مجھے کوئی اکنالج کر رہا ہے، مجھے کوئی ویلیو کر رہا ہے میرے کو. یہ سارے ہتھیار ہی ہیں.
جہاں تک عشق حقیقی کی بات ہے، چاہے وہ مجازی کا ہے حقیقی کا ہے، اس کا مین کرائٹیریا یہ ہے کہ مرد ہو عورت ہو، جو کہتا نا مجھے آپ سے پیار ہے، اگر اس کے پاس آپ کی عزت نہیں ہے نا، اگر وہ آپ کی عزت نہیں کرتا نا، جس پیار میں عزت نہیں ہے، جو آپ کو رسپیکٹ نہیں دیتا، جو آپ کو فٹافٹ بس گوشت کا ٹکڑا صرف سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس بندے سے بچیں۔ اگر اس سے واقعی آپ کے پیار ہے نا، تو وہ آپ کو چاہے گا کہ آپ تو دنیا کی عزت دار ترین خاتون ہو، سارے اس کی بیوی کی عزت کریں یا اس کی کاکی کی عزت کریں یا اس کی جو بھی ہے اس کی عزت کریں۔ وہ خود اسے بدنام کر رہا ہے کہ چل تو گھر دوڑا، وہ اپنے ماں باپ کا بھی جنازہ نکال دے عزت کا، اور وہ کاکی بھی بیوقوف ہے جو اپنے بھائی کی، ماں کی، بھائی تو بعد میں آتے ہیں، باپ اور ماں کی جس نے قدر نہیں کی، جنہوں نے اس سے پیار کیا، انہیں وہ ٹھکرا کے آ رہی ہے تو اگلے کو بھی کہیں ٹھکرا دے گی۔ تو بہرحال یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جب پچھلے زمانے میں یہ ہوتا تھا تو یہ چادر دی جاتی، اسے کہتے ہیں چادر دینا، ٹھیک ہے، کسی کو کور کر دینا، کسی کے ایپ کو ڈھانپ دینا، یا اس کی ذمہ داری لے لینا۔ سر پہ ہاتھ جو ہم پھیرتے ہیں گاؤں میں، ہمارے کلچرز میں سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، تو یہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ اگلے کی، بڑا جو ہوتا ہے وہ چھوٹے کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، یہ قسم کی رسپانسبلٹی لے رہا ہوتا ہے، کچھ کر رہا ہوتا ہے، جیسچرز ہیں یہ چھوٹے چھوٹے۔ یہ چادر تو اس سینس میں دی جاتی تھی۔ بابا جی کو یہ چادر آئی تھنک آبدہ پروین جی نے بھی ایک سیشن میں فرسٹ ٹائم شاید دی تھی، جب انہیں بابا تو یوز کرتے تھے جو بھی تھے۔ روحانیت میں بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، میں ان میں جانا نہیں چاہتا ہوں کہ میرا وہ فیلڈ نہیں، میں ابھی گوگل بات بول دوں، پتہ ہی نہیں مجھے۔ یہ مجھے واقعہ میں نے سنا ہوں، وہ کسی محفل میں تھیں، وہاں آئی تھنک یہ زرداری صاحب بھی تھے، دس از ارلی 90s اور مے بی لیٹ 80s اور ارلی 90s یا 90s کی بات ہے، شاید گورنمنٹ بھی تھی بھی، تو زرداری صاحب بھی تھے اور یہ سارا، تو وہ آبدہ پروین جی وہاں لال شہباز قلندر کے ریفرنس میں یہ ہے سارا، وہ بابا جی وہاں جاتے بھی تھے، کوئی محفل تھی اسی طرح، اس میں وہ قوالی یا وہ اپنا صوفیانہ کلام پڑھ رہی تھی، صوفی محفل تھی، بابا جی وہاں پہنچ گئے، جو تھوڑا سا میں نے سنا ہوا ہے بابا جی کے منہ سے کچھ دوسرے لوگوں سے، تو وہ گا رہی تھیں جیسے ان کی ایک مشہور کافی ہے یا کلام ہے ان کا صوفیانہ سا، اے میاں، تو بابا جی کی باتیں ذومعنی اور خطرناک ہوتی، انہوں نے اچانک اٹھ کے پاس جا کر کہہ رہے کیا میاں میاں لگائی ہوئی ہے، وزیر اعظم کا قامت ادھر بیٹھا ہوا ہے، تو ادھر میاں کے گانے گائی جا رہی ہے۔ اس وقت بے نظیر اور میاں کی آپس میں، میاں نوازی کی بہت زیادہ آپس میں ٹسل تھی، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ دونوں کبھی ان کی گورنمنٹ آ رہی تھی کبھی ان کی گورنمنٹ آ رہی تھی، تو اب گورنمنٹ بے نظیر کی تھی شاید اور سندھ تھا، تو بابا جی نے اب اتنی اونچی آواز میں سب کے سامنے، وہ تو اپنا کر رہی تھی ریاض اسے کہتے ہیں، آپ یوں کہہ لیں کہ ایک قسم کا موسیقی کا یا گلوکار کا شروع میں جب وہ الاپ کرتا ہے نا، نصرت علی خان کو آپ شروع میں سمجھیں گے، جب مجھے بھی نہیں پتہ تھی، میرا انٹرسٹ ہوتا تھا صرف شاعری کے لفظوں بولوں پہ، تو میں نے کہا یار کہ آپ پہلے 2 منٹ یہ کری جا رہا ہے، وہ تو گلوکار ہی جانتا ہے، جو راگ مرکیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ان کا ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا فن ہے، تو جس کو نہیں پتا وہ کہتا ہے یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے، جس کو پتا ہے اسے پتا ہے کیا کتنی محنت ہے اور کیا ہے۔ تو اس میں بابا جی نے اچانک سٹیج کے اوپر سامنے جا کے چھڑی بابا جی نے پکڑی ہوتی تھی، خود وہ اپنی ٹنکی میں ہوتے تھے، آبدہ جی کے بھی گلے میں آپ نے دیکھا ہوگا اجرک ہوتی ہے، تو وہ اجرک تھی، بابا جی نے اچانک ہی جا کے وہ گا رہی تھی اے میاں، بابا جی نے جا جناب پوری محفل میں اچانک پٹاخہ چھوڑ دیا کہ کیا میاں میاں لگائی ہوئی ہے، وہ وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، تو میاں کے گانے گا رہی ہے، وہ اپنے آپ کو حکمران سمجھ رہے ہیں، تو میاں کو حکمران بنایا ہوا ہے تو نے، اب لوگ بھی یہی سمجھے کہ یہ کوئی نون لیگیا آ گیا، ٹھیک ہے، یا پیپلز پارٹی کا بہت جیالہ ہے جو مطلب میاں صاحب کا ذکر نہیں برداشت کر رہا۔ اب آبدہ جیسے گلوکار کو، فنکار کو بھری محفل میں ٹوکنا، اور وہ بھی کرٹیسزم کے سٹائل سے یا سنب کرنے کے سٹائل سے، اور صوفی محفل میں تو ویسی بدتمیزی ہے، بڑی جسارت ہے، انہوں نے جاتے ہی ایک دم بس یہی کہا کہ کیا میاں میں تجھے پتہ بھی ہے میاں کیا ہے میاں، وہ بھی جلال میں آ گئی، انہوں نے کہا تمہیں کیا پتا ہو کہ میاں کیا ہے، بیٹھ جا آرام سے، انہوں نے کہا اچھا پھر مجھے بتا کون ہے میاں،
آج پھر بتا کون ہے میاں لکھ پتہ جاتا ہے. وہ زرداری زرداری کا تو میاں میاں کہہ رہی ہے. خیر تو وہ عابدہ پروین جی صوفی کلام گا رہی تھیں. یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, آئی تھنک 93-96 کا دور ہوگا, اور شاید زرداری صاحب بھی وہاں گئے جتنا کہ میں نے سنا. ہاں یہ وہی دور تھا. ہاں مجھے یاد آ گیا اس سے ریلیٹڈ بات. اب بابا جی نے بھری محفل میں اچانک یہ جا بات چھوڑی کہ جی کیا میاں میاں لگائی ہوئی ہے, وزیر اعظم کا خامند خصم بیٹھا ہوا ہے, حکومت کا خصم بیٹھا ہوا ہے. بابا جی کے لفظ حکومت کا خصم بیٹھا ہوا ہے, تو زرداری زرداری کا میاں میاں کہا رہی ہے. وہ غصہ کھا گئی کہ یہ کون ہے بندہ. یہ انہوں نے کہا بابا آرام سے بیٹھ, وہ تجھے کیا پتا میاں کیا. انہوں نے کہا تجھے پتا ہے. ہے مجھے پتا ہے. وہ جو سندھی بولتی ہیں عابدہ جی زیادہ اچھا سنائیں گی, انہیں پتا ہوگا بابا جی کا. تو تھوڑا بہت میں نے بابا جی سے سنا ہے, تھوڑا بابا جی سے سنا, کچھ دوسرے لوگوں سے, اسپیشلی جب دوسرے سناتے تھے تو وہ شاید وہ ایگزیجریٹ کر رہے تھے, جیسے میری بھی عادت ہے ایگزیجریشن کرنے کی. بابا جی کہتے تھے بابا تو زمین پہ ہی رہتا ہے, یہ بعد میں کاکے کاکیاں ہوا میں اڑاتے ہیں, ساڈا بابا بہت اونچے, ساڈا ہی بابا اتنے رکھو. وہ کہتے ہیں کہ وہ بہرحال شاید میرے سے بھی ایگزیجریشن ہو جائے جو میں نے سنا. تو بابا جی پھر سے کریکٹ اور نہیں بس اتنی بات ہوئی تھی, ایسے اس طرح کر کے. خیر اب وہ عابدہ جی غصہ کھا گئی. اس نے کہا تمہیں کیا پتا میاں کیا. بابا نے کہا اچھا تجھے پتا ہے. مجھے پتا کہ پر آج بتا کہ میاں کون ہے, کون ہے میاں, آج لگ پتا جائے. وہ ریئیکٹ ہو گئی, اسے کہتے ہیں ریئیکٹ کرنا. وہ اور جلال میں انہوں نے پڑھا ہوگا. بابا جی اوپر سے سامنے بیٹھ جاتے تھے, ظاہری بات ہے اب ان کا کنیکشن تو بابا جی کے ساتھ ہوگا نا. ٹھیک, اب وابڈا کا چاہے چیئرمین بھی ہو نا, وہ ننگی تار ہاتھ میں پکڑ لیتے, چھڑائے کون ہو. ٹھیک ہے, وہ گا رہی تھی بابا جی کو دیکھ کے. ظاہری بات ہے وہ بچت بابا جی تو آرام سے, یہی تو وہ بگلے تھے. ٹھیک ہے, پوری محفل بھی اب یہ کشتی دیکھنے کے چکر میں ہے. آٹومیٹکلی نہ آواز کیا, نہ لیکچر دیے, نہ بات کی کہ موسیقی حرام ہے کی ہے یہ وہ. ہر کوئی اپنے اپنے مشوق نو سوچن ڈیا. اتنے یب پی گیا میاں دا. میاں گوال منڈی حلیم کھان گیا, انہوں پتہ ہی کوئی, وہ اتنے پاوے کھائی جائے. یہ اتنے جناب کام شروع ہوا ہے درباروں پہ. مطلب وہ لال شہباز قلندر کا شاید دربار, مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا کہاں تھی یہ محفل, حیدرآباد. عابدہ جی وہ پڑھ رہی تھی قوالی, جو بھی ان کی وہ کافی ہے. پڑھتے پڑھتے ظاہری بات ہے وہ میاں میاں جو بھی کر رہی تھیں, اور اوپر سے بابا جی کو بتانے کے چکر میں تھی. اور بابا جی کو اللہ کھنڈ کھیر کھا کے دبے. بابا جی اور سامنے بیٹھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ عابدہ جی چلے گئے. عابدہ جی پھر اٹھیں, اسی حالت میں ہی اٹھیں, اسی حالت میں گاتے گاتے. خیر وہ فقیر ہیں, وہ اپنے آپ میں انہوں نے چھپایا ہوا ہے. آپ لوگوں نے گلوکار سمجھتے, جس طرح میں غلام فرید صابری صاحب کی بات کر رہا تھا نا, وہ لوگوں نے ان کے مذاق بنائے ہوئے ہیں اور سارا کیا ہوا ہے. یہ اللہ ہی جانتا ہے کون کس بھید میں کیا ہے چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہر محکمے کا اپنا اپنا. کبھی کسی کے عشق کو چھوٹا نہ جانو. ٹھیک ہے, اور اپنے عشق کو بھی کسی سے چھوٹا نہ جانو. عشق میں سب برابر ہوتے ہیں, لیکن کس کی پہنچ کہاں تلک کوئی پتہ نہیں. اب وہ اسی حالت میں جب وہ گئیں, بجٹ میں آئیں, پتہ نہیں کیا میاں نظر آیا. وہ تو ایک دم اٹھیں, کافی ہیوی ہیں, ایک دم اٹھیں اور جناب وہاں سے سیدھی آ کے انہوں نے اپنی اجرک نکالی, گلے سے نکالی, بابا جی کے گلے میں ڈال کے, اور وہ چلی گئی اس میں دھمال سی میں. بابا جی پڑے اٹھ گئے, آگے کھول آگے کھول آگے کھول. وہ بھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا یہ کیا جن بھوت آ گیا, جادو آ گیا. جن کو بات نہیں سمجھنے کو نا انہیں عمل کر دیتا. عامل ہوئے تھے عمل کرے. ٹھیک ہے, وہاں ذکر جس کا ہونا تھا وہ جاری ہو گیا. ٹھیک, عابدہ جی اس کے بعد چپ کر کے اپنی سائڈ پہ چلے گئی. کوئی ان کا کمرہ تھا, ریٹائرنگ روم ہوگا یا جو بھی تھا, یا انہوں نے کہا جی فی الحال. وہاں سے انہوں نے بابا جی کو, لوگوں کو کیا پتا بابا جی کون, انہوں نے بابا جی کو باہر میسج بھیجا کہ انہیں کہیں اندر آئیں. اجرک بابا جی کے گلے میں ڈال گئی, اور بابا جی نے وہ اجرک اتنی اس کی پرائڈ اس کی فیل کی. وہ کہ مجھے کاکی نے چادر دے دی, بابے کو کاکی نے چادر دے دی, کاکی نے بابے کو چادر دے دی, وہ بابا عزت دار ہو گیا. جو حرکتیں ہوتی ہیں, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, ملامتیوں کو چادر مل گئی. واہ جی واہ, چومی جائیں اس چادر کو, اور جو بھی بابا جی آپ گھومی جائیں.
ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਚ ਗਏ ਸਨ ਲੈ ਉੱਥੇ ਫੱਟਰ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਮਾਰੀ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਈ बकरे फुड़की जाए इधर उधर। अब वो आपदा जी ने पैगाम भेजा किसी बंदे के हाथ के, उन्हें कहें कि अंदर आए, मैंने सिर्फ उन्हें अकेले बिठा के फिर पढ़ना है, ठीक है। वो सारी बात है, जरदारी साहब उस वक्त प्रेसिडेंट नहीं थे, वो 93-94 में बेनज़ीर साहबा के वो कोई ना कोई मिनिस्टर वगैरह होते थे, आई थिंक, जो भी होते थे, हस्बैंड तो थे उनके। बाबा ही चले गए वहाँ पे, वो ज़ाहिर बात है महफिल डिसरप्ट हो गई, रौला रोला पड़ गया, जो भी होना था। तो बाबा जी जब अंदर गए तो वो कोई बंदा अंदर आया, उसने आके, जो भी हुकूमती एहलकार होगा, सिंध गवर्नमेंट तो थी उनकी, वैसे भी फेडरल गवर्नमेंट भी उनकी थी, उन्होंने आके कहा कि आपदा को कहें कि जरदारी साहब कह रहे हैं कि ये जो निजी महफिल है या जो खसूसी उन्होंने गाना है ना, वो कह रहे हैं कि मैं भी, सिंध में वैसे इन चीज़ों का बहुत बहरहाल लिहाज बहुत रखा जाता है, रख रखाव जो होता है इसकी समझ होती है, चाहे वडेरा चाहिए जो भी है। वो शायद मैसेज आया, उन्होंने कहा जी वो कह रहे हैं मैंने भी इस निजी महफिल में शामिल होना है, या मैंने भी आके सुनना है, करना है। वो आपदा और हालत में थी, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, वो मैं साईं के लिए करना है, ठीक है। अब लोगों को समझ नहीं आ रही कि इस बंदे ने भरी महफिल में आके कहा कि इसको पता ही नहीं है माई को, ये क्या लगी हुई है मियाँ मियाँ, माई क्या मियाँ मियाँ लगाई हुई है, मियाँ तो वज़ीर आज़म का ये बैठा हुआ है, तू मियाँ के गाने गाई जा रही है, जो भी बाबा जी ने करना था। अब लोगों को तो ना समझ आए कि आपदा जैसी सिंगर और सूफी भी है और फ़कीर आदमी है, उसको क्या हुआ है, और अब ये बाबे के साथ लड़ाई करने की बजाय वो लेके बैठ गई है अंदर। वो क्या उसने चादर इनके गले में डाल के कि हे मियाँ या जो भी था, उसने कहा कि नहीं मैं साईं के लिए, मुझे, मैं सारी जिंदगी तलाश किया मैंने, जैसे उनका स्टाइल है, मेरी सारी जिंदगी का तलाश है, हासिल है, मैं इसको सुनाना है, मुझे सुनने वाला मिल गया। पता नहीं क्या उनकी अपनी कोई बात होगी, मैंने सुनाना है वो सुनने वाला मिल गया, मैंने साईं के साथ दूध। हाँ अगर अब सारी बात, उधर भी हुकूमत थी, उन्होंने कहा जी वो भी बह जान के बेच कह रहे ने सदर साहब ने किया या कुछ, तो साईं अगर इजाज़त देता है तो, यानी बाबा जी अगर इजाज़त देते हैं तो, बाबा जी कहते हैं उसको, कहते हैं ठीक है बाबा जी को कौन, थोड़ा जो मर्जी है वो छोटी पकड़ी। उन्होंने कहा ठीक है उसको कहो कि मुछ नीवी करके आए। वो बंदा आगे से कहे कि जनाब वो, उन्होंने कहा जो कहा है वो करो, उसे जाके कहो कि मुछ नीवी करके आए। थोड़ी देर बाद वो आ गया, उसने कहा, वो कह रहा है जी कि ये वज़ीर आज़म की कसम की मुछ है, ये नीवी नहीं हो सकती। बाबा जी खड़े हो गए, हैं ये इतनी खतरनाक मुछ है, मुछ नहीं तो कुछ नहीं, मुछ नहीं तो कुछ नहीं, मुछ नहीं तो कुछ नहीं, मुछ नहीं तो कुछ नहीं। काकी चल हम कहीं और चले, उन्हें कहा नहीं जी वो चले गए ने, गुस्सा खा गए ने, चले गए ने, तुसी जेड़ा अपना कंजरखाना पाना पाई जाओ। मेरी बात है बाकियां वास्ते तो कंजरखाने, वो तो खैर जो महफिल हुई बाबा जी वो कहिए मुछ नहीं तो कुछ नहीं है, मुछ नहीं तो कुछ नहीं। सुबह अखबारात में लिखा हुआ कि वो साहब जब कराची एयरपोर्ट पहुंचे तो एक मूंछ किसी ने उड़ा दी। हुकूमत 2.5-3 साल मुक गई, ठीक है, अद्धी मूंछ रह गई, अद्धी चले गई, वो दूजी भी साफ करनी पै गई। वो वक्री गल है, उन्होंने भी वो बंदा बाद भड़काता, वो अलहदा कहानी है। मुझे इसमें क्या, ये लाइव में यार तूने क्या, तू मेरे को पूछ रहा है अल्लाह बनना छोड़ दे, अल्लाह छोड़। तो पुत्र हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, अल्लाह नहीं बनना होता। ये मैं समझा रहा हूँ ना कि जो काम हमारे ज़ुम्मे हैं वो हमने करने हैं, हमें ये पता करना है हमारे ज़ुम्मे। आप इंसान हैं, अल्लाह ने आपको आदम बनाया है, बंदा बने आप, ठीक है, अल्लाह ना बने, फिरौन ना बनो, खामखा किसी के ऊपर हजारादारी ना अपनी कायम करो, तकब्बुर ना करो, गुरूर ना करो, ठीक है, नहीं करनी, दूसरे से पार नहीं पाना, अपनी ज़िंदगी के अपने काम करने। समझ आई है कुछ के नहीं आई है?
بڑی گل ہے جو تمہیں سمجھ آ گئی میں کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے دعا تو اس علم القرآن خلق الإنسان علمه